ایک تصویر کے دو رخ ہیں، جہاں جانتا ہے تم اسے اردو کہو یا کہ محبت کہہ لو۔ آئیے اس کی حفاظت کریں ہم سب مل کر، کہ زباں ہی نہیں پہچان ہے اپنی اردو۔ خواتین و حضرات، محبان اردو شمالی امریکہ آپ کا اس محفل میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، محبان اردو کی جانب سے معظم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی میں سے ایک شام محبان اردو کے نام کی۔ آپ کی تشریف آوری کا ایک بار بہت بہت شکریہ۔ آج کا یہ پروگرام محبان اردو اور کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کے شراکت سے اہتمام کیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں محبان اردو کی طرف سے ہمارے جو ممبران ہیں، میں سب سے پہلے ان کے نام لوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف رکھیں۔ اگر وہ موجود ہیں تو اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمارے ممبران میں سب سے پہلے خواجہ خطیب صاحب، محمد صادق اللہ صاحب، اطہر احمد صاحب، معظم خان، خرم افتخار صاحب، یامین خطیب صاحب، سید رحمت صاحب، شاہجہان شیخ صاحب، جعفر اسماعیل صاحب، محمد سلام صاحب، عمر خان صاحب، ڈاکٹر صفدر علی صاحب اور اطہر عثمانی صاحب۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کی شراکت سے کیا گیا ہے، تو اس لیے میں ان کے ممبران کے نام بھی لینا چاہتا ہوں۔ یہ آل وومن ایسوسی ایشن ہے، تو ان میں فرحت خان، نادیہ خان، ڈاکٹر غزالہ احمد، غزالہ شاہد، فائزہ ریاض، نسیم قدیر اور شہناز کھوکھر۔ کووڈ کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کافی دیر تک نہیں کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی محبان اردو نے جشن اردو کی شراکت سے آن لائن پروگرام آج کے خاص مہمان کے نام سے جاری رکھا، جس میں کم و بیش ہندوستان اور پاکستان کی تمام بڑی اردو ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، اور خواتین نے یہ پروگرام بہت پسند کیا۔ جشن اردو کے اس پروگرام کی میزبانی ڈاکٹر امرین حسیب امبر نے کی تھی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ خاص طور پہ کراچی سے اس پروگرام کے لیے تشریف لائی ہیں۔ ان کا تعلق اردو کے ادبی گھرانے سے ہے۔ اب میں ڈاکٹر امرین سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر امرین حسیب امبر۔ بہت شکریہ معظم خان صاحب۔ پروگرام کا تو آغاز ہو چکا اور بہت خوبصورت اور بہت اچھا۔ یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، ہر لفظ پر ہے جس کے قربان جاں ہماری۔ مصری سی تولتا ہے، شکر سی گھولتا ہے، جو کوئی بولتا ہے میٹھی زباں ہماری۔ افریقہ ہو، عرب ہو، امریکہ ہو کہ یورپ، پہنچی کہاں نہیں ہے اردو زباں ہماری۔ اختر شیرانی نے یہ بات بڑی سچ کہی ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ چاہے وہ افریقہ ہو، عرب ہو، امریکہ ہو یا یورپ، اردو زبان کے پہنچنے کے بعد اسے وہاں آباد رکھنا، اس کو پھلنے پھولنے کے موقع دینے کے لیے ایسی تنظیموں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، جن میں سے ایک
محبان اردو شمالی امریکہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 15 سال سے یہ آرگنائزیشن مختلف پروگرامز یہاں منعقد کر رہی ہے، جس میں مشاعرے بھی ہیں، قوالی کے پروگرام بھی ہیں، مختلف نوعیت کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ غالب پر انہوں نے پروگرام کیا، موسیقی کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہمارے کلاسک شعراء کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اس زمانے کے شعراء ہیں ان کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ آپ انہیں سن سکیں۔ تو یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے، ایک ایسی تنظیم ہے جس نے شمالی امریکہ میں اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ کے زمانے میں جب وبا نے ہم سب کو خوفزدہ بھی کیا ہوا تھا، نہایت تنہا بھی کر دیا تھا، اس تنہائی کے احساس کو دور کرنے کے لیے، اس فرسٹریشن کو، اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے جو اس وبا کی وجہ سے ہم سب محسوس کر رہے تھے، محبان اردو شمالی امریکہ نے جشن اردو کے خاص مہمان ایک ٹیم کے ساتھ مل کر پروگرام کیا۔ وہ پروگرام آن لائن تھا اور اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام تھا، جس میں نہایت خوبصورتی سے ہر ہفتے کسی ایک لیجنڈ کو بلایا جاتا تھا اور ان کو ہم سب سنتے تھے، ان کی گفتگو، ان کی شاعری، اور یہ ایک بہت خوبصورت پروگرام تھا جو مسلسل 7.5 ماہ چلا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب جب صورتحال بہتر ہوئی ہے تو محبان اردو شمالی امریکہ نے آج یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور جیسا کہ ابھی معظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو پروگرام ہے یہ اشتراک سے ہے کلچرل سوسائٹی آف برگن کاؤنٹی کے، اور یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ بھی اپنی نوعیت کی ایک بہت مختلف آرگنائزیشن ہے۔ ہم سب نے یہ شعر سنا ہوا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ شعر سنا ہم سب نے ہے، سمجھا بھی ہے، مگر اس پر عمل کرنا چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے کوئی عمل کرتا ہے۔ ایسا عمل یہ کلچرل سوسائٹی کر رہی ہے۔ یہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو رفائی تنظیم ہے اور لوگوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرتی ہے، ضرورت مندوں اور مستحق لوگوں تک پہنچتی ہے، ان کی پیسوں سے، خوراک سے مدد کرتی ہے۔ 10 سال سے یہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں، اور اس کی صدر جو ہیں وہ فرحت خان ہیں اور بہت عمدہ کام کر رہی ہیں۔ اور اس سال ان لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے اس سال سے جو ہے وہ مومز پینٹری کا آغاز بھی کیا ہے، اور اس کے تحت بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 آرگنائزیشنز جو اتنی زبردست ہیں اور اپنے اپنے طور پر بہت عمدہ کام کرتی رہی ہیں، ان کے اشتراک سے آج یہ خوبصورت محفل آپ سب کے لیے سجی ہے، تو زوردار تالیاں ان دونوں آرگنائزیشنز کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اب ہم سب سے پہلے اپنے مہمانوں کو اسٹیج پر مدعو کریں گے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ کچھ حصوں پر مشتمل ہے، تو آپ لوگوں کے علم میں رہے کہ اول سے آخر تک آپ کی دلچسپی کے لیے بہت کچھ یہاں موجود ہے۔ مثلاً ابھی ہم اپنے مشاعرے کا پہلا حصہ آغاز کریں گے، اور اس پہلے حصے میں آپ نہایت عمدہ شعراء اور شاعرات کو سماعت کر سکیں گے۔ اس کے بعد پھر نماز کا وقفہ ہے، اور وہ وقفہ ہوگا 15 منٹ کا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک بہت خوبصورت سا فلائر نظر آ رہا ہے آپ کو، جس پر نہایت خوبصورتی سے افشاں لکھا ہوا ہے۔ یہ افشاں کیا ہے؟ یہ راز افشاں ہوگا وقفے کے بعد، جب آپ لوگ نماز سے واپس آئیں گے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ محبان اردو ایوارڈ ہوتا ہے ہر سال، تو آپ سب سوچتے رہیے کہ اس سال یہ محبان اردو ایوارڈ کس کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم ایوارڈ ہے، اور جس کو بھی ایوارڈ ملے گا یقیناً اس کے لیے بڑی کہنا چاہیے کہ اعزاز کی بات ہے۔ پھر یہ ساز آپ کو بتا رہے ہیں کہ موسیقی کا بھی کچھ سلسلہ ہوگا، طویل تو نہیں لیکن آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے مشاعرے کا دوسرا حصہ ہے، اور اس حصے میں جن شعراء کو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ
کووڈ کے بعد سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ کب وبا ختم ہوگی اور کب ہمارے محبوب شعراء ہمارے درمیان آئیں گے، اس حصے میں آپ اپنے ان محبوب شعراء کو سن سکیں گے۔ اب ہم اپنے اسٹیج پر اپنے ان شعراء کو بلا رہے ہیں جن کو سننا تو کیا، دیکھنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم جس محترم شخصیت کو مسند صدارت پر مدعو کریں گے، آپ سب ان کے منتظر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں وہاں ان کا نام، ان کا کلام پہنچ چکا ہے۔ آپ کی مختلف جہتیں ہیں اور ہر جہت میں آپ اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا، آپ کی شخصیت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ پہلی بار محبان اردو شمالی امریکہ کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی بار آنے والے کا استقبال ہم کیسے کرتے ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں نہایت محترم امجد اسلام امجد صاحب۔ جی اور اب ہم دعوت دے رہے ہیں اس شاعر کو جس نے ادبی منظر نامے پر آ کر ایسا رنگ جمایا کہ اب ان کے نام کے بغیر یہ منظر نامہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تشریف لا رہے ہیں آپ سب کے جانے پہچانے محترم منظر بھوپالی۔ ہمارے تیسرے شاعر جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم خود گواہ ہیں کہ آپ لوگ داد تو دیتے ہی ہیں اور تالیاں بجا کر آپ کے ہاتھ دکھ جاتے ہیں۔ ان کے اشعار آپ سب کو یاد ہیں۔ تشریف لا رہے ہیں عباس تابش صاحب۔ کہتے ہیں کہ رونا اور گانا کس کو نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ رونا اور گانا پھر بھی آسان ہے، ہنسنا بہت مشکل کام ہے اور اس سے مشکل کام ہے ہنسانا۔ لیکن ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف ہنساتے ہیں بلکہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے بہت معروف شاعر محترم خالد عرفان، اسٹیج پر تشریف لائیے۔ اور اب ایک بہت پیاری سی شاعرہ جس کی شخصیت بھی پیاری اور شاعری بھی پیاری، ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں اسٹیج پر کہ تشریف لائیں۔ کینیڈا سے تشریف لائی ہیں سیما نقوی۔ کوئی بات نہیں، ساڑی باندھنے کے بعد ساڑی کا اپنا ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ سیما آپ بیٹھیں اور پھر کھڑے ہونے کی مشکل آپ کو اٹھانی پڑے، اس لیے ڈائریکٹ آپ یہاں مائک پر آ جائیے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز آپ کے خوبصورت کلام سے ہو۔ خواتین و حضرات سماعت کیجیے بہت پیاری شاعرہ جن کی شاعری میں آپ کو نسائی احساسات و جذبات بھی ملیں گے، زندگی کے دکھ سکھ بھی ملیں گے اور ایک بہت مختلف سا لہجہ ملے گا۔ سیما نقوی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ڈاکٹر امبری حسیب امبر کی وجہ سے محفل شروع ہوئی سے ماشاءاللہ جس رنگ پہ ہے تو مجھے یقین ہے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے اس محفل کا رنگ دوبالا ہو جائے گا، تو بہت ساری تالیاں ہماری پیاری سی ناظم کے لیے۔ اور شکر گزار ہوں محبان اردو شمالی امریکہ کی کہ جن کی بدولت آج یہاں اس خوبصورت محفل میں کئی سال کے بعد جو کہ منعقد ہوئی ہے، کووڈ کی بدولت ہم سب قید میں تھے، تو میں ان سے ان کی اس محفل کی اور جتنی دفعہ میں یہاں آئی ہوں ایک نیا احساس، ایک نئے رنگ اور ایک الگ جذبے کے ساتھ ان کے مشاعرے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہمیشہ ایک نیا کچھ کرنے کی جو ان کی ہمیشہ ان کی کوشش رہی ہے اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اور آج کا مشاعرہ بھی یقیناً صحیح ہوگا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ فرحت خان صاحبہ جن کی شراکت میں یہ مشاعرہ ہو رہا ہے ان کو بھی بہت ساری مبارکباد۔ معاف کیجیے گا، آپ کی اجازت سے چند متفرق
اشعار سے. حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے. حوصلے غم سے لڑ گئے میرے، اشک مشکل میں پڑ گئے میرے. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا. آداب. میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے. میں نے ہجرت کا بیج کیا بویا، آداب، پاؤں جڑ سے اکھڑ گئے میرے. اور ہجر جب طے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا. ہجر جب طے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا. جانے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا. ہجر جب طے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا. جانے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا. اور ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما، ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما. ہم کو بس ٹوٹ کے آتا ہے محبت کرنا. ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما. آداب. ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما. ہم کو بس ٹوٹ کے آتا ہے محبت کرنا. تاریکیوں کو ایسے مٹایا چراغ سے، تاریکیوں کو ایسے مٹایا چراغ سے. میں نے نیا چراغ جلایا چراغ سے. تاریکیوں کو ایسے مٹایا چراغ سے. میں نے نیا چراغ جلایا چراغ سے. اور کیا جانیے کہ کیا نظر آیا تھا اس گھڑی، کیا جانیے کہ کیا نظر آیا تھا اس گھڑی، جب ہم نے اپنا ہاتھ جلایا چراغ سے. آداب. کیا جانیے، آداب، کیا جانیے کہ کیا نظر آیا تھا اس گھڑی، جب ہم نے اپنا ہاتھ جلایا چراغ سے. اور ایک غزل کے چند اشعار. ایک آب سرخ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، ایک آب سرخ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. لہو کہ بہتا ہے کرتا کراتا کچھ بھی نہیں، لہو کہ بہتا ہے کرتا کراتا کچھ بھی نہیں. اور یہ کارگاہ ہوس ہے یہاں پہ ہجر و وصال، یہ کارگاہ ہوس ہے یہاں پہ ہجر و وصال. فریب عشق ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، فریب عشق ہے. آداب. یہ کارگاہ ہوس ہے یہاں پہ ہجر و وصال. فریب عشق ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور قتال ظلم اندھیرا قدم قدم کوئی خوف، قتال ظلم اندھیرا قدم قدم کوئی خوف. یہ سب تو ہے مگر ایسا زیادہ کچھ بھی نہیں، یہ سب تو ہے مگر ایسا زیادہ کچھ بھی نہیں. خود اپنے واسطے اٹھتا ہے جب بھی اٹھتا ہے، خود اپنے واسطے اٹھتا ہے جب بھی اٹھتا ہے. ہمارے درد کو تم سے علاقہ کچھ بھی نہیں، ہمارے درد کو تم سے علاقہ کچھ بھی نہیں. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ یہ اعتماد، میرے شوہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شعر ان کی نظم، کہ یہ اعتماد محبت نے تیری بخشا ہے. یہ اعتماد محبت نے تیری بخشا ہے. یقین کر کے ہمیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں. آداب. 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 یہ اعتماد محبت نے تیری بخشا ہے. یقین کر کہ ہمیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں. اور مجھے تو یاد بھی رہتی نہیں ہے کل کی بات، مجھے تو یاد بھی رہتی نہیں ہے کل کی بات. مگر یہ دل مجھے شک ہے بھلاتا کچھ بھی نہیں، مگر یہ دل مجھے شک ہے بھلاتا کچھ بھی نہیں. ہم اوڑھ کر جو یہ بیٹھے ہیں تیرگی کا غلاف، ہم اوڑھ کر جو یہ بیٹھے ہیں تیرگی کا غلاف، وہ آنکھ دے کے بھی ہم کو دکھاتا کچھ بھی نہیں.
اور بس اتنی دور رہو خوشنما نظر آؤ، بس اتنی دور رہو خوشنما نظر آؤ، قریب سے تو بہت ہم کو بھاتا کچھ بھی نہیں، بس اتنی دور رہو، بس اتنی دور رہو خوشنما نظر آؤ، قریب سے تو بہت ہم کو بھاتا کچھ بھی نہیں۔ اب آپ اور یہ مقطع دیکھیے گا کہ ایک اطمینان ہے سیما کہ خود سلامت ہیں، یہ بھی ہمارا عالمیہ ہے کہ ایک اطمینان ہے سیما کہ خود سلامت ہیں، کوئی جیے مرے اپنا تو جاتا کچھ بھی نہیں، ایک اطمینان ہے سیما کہ خود سلامت ہیں، کوئی جیے مرے اپنا تو جاتا کچھ بھی نہیں، یہ اعتماد محبت نے تیری بخشا ہے، یقین کر کے ہمیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ایک آب سرخ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، لہو کے بہتا ہے کرتا کراتا کچھ بھی نہیں۔ بہت شکریہ، آداب۔ For more, log on to www.mohibaneurdu.com. Mohibane Urdu, North America. Protect, preserve and promote Urdu.